بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ امام حسین علیہ السلام کے وہ انصار جو امام پاک کی نصرت میں کربلا سے پہلے یا بعد میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سلیمان بن ابی رزین۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں اس پر بھی سلام وارد ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی جس کو آپ علیہ السلام نے 1000 درہم پر خریدا تھا، اور یہ کنیز امام پاک کے حرم محترم جناب ام اسحاق کی خدمت کرتی تھی۔ اس کا نام کبشہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ابو رزین نامی ایک شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی اور اس سے یہی سلیمان پیدا ہوا، اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام رہا۔ اس غلام کی شہادت بصرہ میں ہوئی۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ مسلم بن عقیل کے جواب آنے پر جب امام مظلوم علیہ السلام نے مکہ سے سفر عراق کا قصد فرمایا تو بصرہ کے معززین کو ایک گرامی نامہ تحریر کیا جس کا مضمون یہ تھا: حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کے لیے چنا تاکہ لوگوں کو نصیحت کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا اور آخر کار دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر لوگوں نے ہم اہل بیت کو نظر انداز کر کے ہمارا حق ہم سے چھین لیا، اور ہم فتنہ و فساد سے گریز کرتے ہوئے خاموش رہے۔ اب میں تم کو اس خط کے ذریعے سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ شریعت برباد ہو گئی ہے اور سنت رسول تباہ ہو چکی ہے۔ اگر تم لوگ میری دعوت کو قبول کرو اور میری اطاعت کرو تو میں تم کو گمراہی سے بچا کر راہ راست پر گامزن کروں گا۔ یہ خط اپنے غلام سلیمان کی سپرد فرمایا اور اسے بصرہ روانہ کیا، اور بہت جلد بصرہ پہنچنے کا فرمان دیا۔ چنانچہ سلیمان حسب فرمان بہت جلد مسافت طے کر کے بصرہ میں پہنچا، اور بصرہ کے اکابر مسلم، اخنف بن قیس، منظر بن جارود اور یزید بن مسعود نحشلی وغیرہ کو امام پاک کا خط پہنچایا۔ چنانچہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے مکتوب گرامی کا مضمون پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ یزید بن مسعود نے بنی تمیم، بنی حنظلہ اور بنی سعد کو جمع کر کے دریافت کیا کہ تم لوگوں میں میری اطاعت کا جذبہ کس حد تک ہے اور تم مجھے کیا کچھ سمجھتے ہو؟ تو سب لوگوں نے یہ جواب دیا کہ آپ ہمارے سردار و رئیس ہیں، اور آپ علیہ السلام ہمارے فخر و شرف کا محور اور عزت و سرفرازی کا مرکز ہیں۔ ہم سب آپ کے تابع فرمان ہیں جو حکم و بجا لانے کو تیار ہیں۔ پس یزید بن مسعود نے کہا کہ تم کو جمع کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ایک امر عظیم میں تم سے مشورہ اور مدد چاہتا ہوں۔ تو سب نے جواب دیا کہ ہم آپ کے حکم کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے، آپ جو چاہیں بے شک ارشاد فرمائیں، ہم تابع دار ہیں۔ پس یزید بن مسعود نے ان کو نصرت امام علیہ السلام کی دعوت دی تو سب نے لبیک کہہ کر نصرت کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد یزید نے امام علیہ السلام کو اپنی وفاداری کا خط لکھا اور ان لوگوں کو تیار کر کے روانگی کا ارادہ فرمایا، لیکن ان کو تیاری میں کچھ دیر لگ گئی
اور روانگی سے قبل اطلاع پہنچ گئی کہ امام علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں رہ گئے اور سوگواری میں مصروف ہو گئے۔ منظر بن جارود نے جب امام علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس کو شک ہوا کہ مبادا یہ خط لانے والا ابن زیاد کا جاسوس نہ ہو، اور اسی منظر کی ایک لڑکی بحریہ عبید اللہ بن زیاد کے نکاح میں بھی تھی۔ پس اس نے خط لے کر حضرت کے قاصد کو ابن زیاد کے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے سلیمان سے ان لوگوں کے نام دریافت کیے جن کو لکھا گیا تھا، تو سلیمان نے بتا دیے۔ پھر ابن زیاد نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کی، تم لوگ زیاد کے نڈر اور بے باک ہونے سے واقف ہو اور اس کی خون ریزی کی داستانیں بھی سن چکے ہو۔ میں اسی درخت کا ثمر اور اسی باپ کا پسر ہوں، خبردار اپنے آپ کو تباہی سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد قتل و غارت وغیرہ کی سخت سے سخت دھمکیاں دے کر ان کو مرعوب کیا اور سلیمان کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ مظلوم سولی پر لٹکا دیا گیا اور قافلہ شہداء کا پیشرو بن کر جنت پہنچا۔ عباس بن جادہ، یہ شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا اور خود مسلم کی بیعت کرنے کے بعد لوگوں سے امیر مسلم کے لیے بیعت لیا کرتا تھا۔ جب ہانی گرفتار ہوئے اور ابن زیاد نے ان پر تشدد کیا تو اس وقت حضرت مسلم نے دارالامارہ پر چڑھائی کی اور عباس بن جادہ کو 1/4 فوج کا سالار مقرر کیا۔ پھر واقعات بدل گئے اور حالات نے پلٹا کھایا، لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بالآخر حضرت مسلم شہید ہو گئے تو محمد بن اشعث نے عباس بن جودہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کو پیش کیا۔ ابن زیاد نے دریافت کیا کہ حضرت مسلم نے تم کو 1/4 کا علم بردار بنایا تھا، تو عباس نے ہاں میں جواب دیا۔ پس اس ملعون نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور عباس اس طریقے سے درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ غالباً یہ عباس بن جودہ حضرت ام المومنین علیہ السلام کا بھانجا ہے، کیونکہ جناب ام ہانی بنت ابی طالب خواہر امیر المومنین علیہ السلام کا عقد جودہ بن حبیرہ مخزومی سے تھا۔ اس کا ایک لڑکا عبداللہ ہے جو مختار کے خاص الخاص مقربین سے تھا، اور دوسرا غالباً یہی عباس ہے جو کوفہ میں شہید ہوا۔ عبد اعلیٰ بن یزید کلبی حضرت امیر علیہ السلام کے مشاہیر شیعہ میں سے تھا، شجاع، شہسوار اور قاری قرآن تھا۔ حضرت مسلم کے کوفہ میں آنے کے بعد یہ ان کا دست و بازو تھا اور حضرت مسلم کی شہادت کے بعد گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پیش ہوا اور اس نابکار کے حکم سے قتل ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ عبداللہ بن حارث صحابی، اس کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل تھا اور واقعی صفین میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب رہا۔ کوفہ میں حضرت مسلم کے لیے لوگوں سے بیعت لیا کرتا تھا اور حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے دربار میں گرفتار ہو کر پیش ہوا اور اس ملعون نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور مامکانی سے منقول ہے کہ یہ شہدائے کربلا میں داخل ہے۔ چنانچہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں اس پر بھی سلام وارد ہے۔ عبداللہ بن عفیف ازدی صحابی، یہ شخص کوفہ کا رہنے والا تھا، اس کو صحابیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی حاصل تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام کی خاص شیعوں میں تھا۔ جنگ جمل و صفین میں حضرت شاہ ولایت کے ہم رکاب رہا۔ اس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں دشمن کے تیر سے ختم ہو گئی تھی اور دوسری آنکھ جنگ صفین میں
راہ خدا میں کام آئی۔ زہد و عبادت میں ممتاز تھا۔ نابینا ہونے کے بعد ہمیشہ مسجد کوفہ میں مشغول عبادت رہتا تھا۔ دن کو روزہ اور نماز اس کا دستور تھا۔ حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد مسجد کوفہ میں منبر پر آیا اور بنی امیہ کی تعریف میں رطب اللسان ہوا اور ساتھ ساتھ اہل بیت عصمت کو ناروا الفاظ سے یاد کیا، تو عبداللہ بن عفیف سے تاب ضبط نہ رہی، فوراً بول اٹھا اور فرمایا، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اور تجھے حکومت سپرد کرنے والا اور اس کا باپ جھوٹا ہے۔ پسر مرجانہ اولاد پیغمبر کو بے گناہ قتل کرتے ہو اور پھر مسلمانوں کی سٹیج پر قبضہ جما کر اس قسم کی بکواس کرتے ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔